بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، بہت جلد پاکستان کے عوام کو قائد انقلاب میاں نواز شریف صاحب کا دیدار نصیب ہونے جا رہا ہے، جب میاں صاحب کو قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم کے لیے لایا جائے گا۔ شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز میں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کے منظرنامے کی کیا پیش گوئی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، تین پیش گوئیاں ہیں جو آن دا ریکارڈ ہیں، اور پھر کچھ گفتگو ہے جو شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز میں ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سازشوں کا شہر ہے، الیکٹڈ اور سلیکٹڈ ایلیٹ کا شہر ہے، اور یہاں پر ہر وقت یا تو نئی تھیریز جو ہیں وہ جنم لے رہی ہوتی ہے یا ایگزسٹنگ تھیریز کے اوپر بحث چل رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ پوسٹ 27th امینڈمنٹ پر تین اس وقت بڑی پیش گوئیاں ہیں۔ ایک ہے منیب فاروق صاحب کی، جی، ایک ہے مزمل سہروردی، اور ایک ہے نجم سیٹھی صاحب۔ ان تین لوگوں نے اپنی اپنی تھیریز پیش کی ہیں کہ کیا آئندہ منظرنامہ ہونے والا ہے۔ ایک تو ہم ذرا ان کو سن لیں گے اور اس کے اوپر ذرا ڈسکشن کریں گے۔ دوسرا، آپ نے قائد انقلاب سے آغاز کیا، میاں محمد نواز شریف کے، ان کو لایا جائے گا، ہوا لگوائی جائے گی نا جی، دھوپ، بہت، سردیاں دھوپ لگوائی جائے گی۔ ہاں ان کے بارے میں دیکھیں نا کیا کچھ چلتا رہا ہے کہ وہ جناب ایکٹیو ہو جائیں گے ملک کی سیاست میں، اب وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اب وہ نون لیگ کے صدر بن گئے ہیں اتنا دوبارہ سے۔ متحرک ہوتے ہیں، ایک صوفے سے اٹھ کر دوسرے صوفے پر بیٹھ جاتے ہاں، وہ یہی تبصرہ ہوتا ہے۔ یا تو ہم نے ان کو دیکھا ہے وہ مفلر پہن کے، ماسک پہن کے، وہ گرمیوں میں بھی جو لندن کی فضاؤں میں دیکھا ہے، کبھی آپ نے ان کو جو ہے مری میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، مری میں کچھ ان کے ایک جلوے، دفعہ ایئرپورٹ پہ بھی دیکھا ہے جب وہ ایرانی صدر آئے تو ان کو ریسیو کرنے گئے، اور کچھ سڑکیں جو ہے وہ مری میں بند کر کے ان کو وہاں پر ایک فکسڈ میچ کھلوایا جاتا ہے کہ وہ عوام میں گھل مل گئے۔ تو میاں صاحب کے حوالے سے دیکھیں، دو اینگلز ہیں دیکھنے کے، جس کے اوپر ابھی گفتگو چل رہی ہے کہ ایک تو بات یہ چل رہی ہے کہ دیکھیں مسلم لیگ نون نے اپنی آخری خدمت کر دی، اچھا، یعنی اس کے بعد ڈیلیوریبلز نہیں رہے نا، اب اور کیا مزید کیا دینا ہے نون لیگ نے۔ 28ویں ترمیم دینی ہے ابھی۔ ہاں، لیکن کچھ لوگوں کا زاویہ یہ ہے کہ دیکھیں اب تو انہوں نے اپنی آخری خدمت بھی کر دی نا، 2030 تک تو اب ان سے کوئی اور سروس ریکوائرڈ نہیں ہوگی، تو جب آپ یوز لیس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بوجھ بن جاتے ہیں، پھر وہ والی سوچیں آنے لگ جاتی ہیں جو فیصل واوڈا کہتے ہیں کہ یہ جمہوری جنازے ہیں، ان جمہوری لاشوں کو کب تک کندھا دیا جائے۔ جو سہیل وڑائچ نے اپنے کالم عسکریت اور اکثریت والے میں بھی لکھ دیا۔ ہاں، کہ کچھ لوگ ہیں ان کا اس وقت مطمع نظر یا زاویہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، اچھا، کیونکہ اب ان کے پاس شاید ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ نہیں، اور اب ان کو ایکچولی ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ اگر یہ بیانیے کی جنگ میں نہیں جیت سکتے، اگر یہ ایک حکومت کی جو گرتی اور بلکہ ایک ایسی ساکھ ہے جو ایگزسٹ ہی کہیں نہیں کرتی، اس کو تھوڑا بہت سہارا نہیں دے پاتے، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈنڈے والا کام ہوگا، ان کے ساتھ ان کا بڑا برا حشر ہوگا۔ کچھ لوگ آلریڈی اس کے اوپر باتیں بھی ہیں، اعزاز سید صاحب نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کے اوپر ہاتھ پڑنے والا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے وہ بعد۔ آپ کو یاد ہوگا محمد مالک صاحب نے ایک سٹوری کی تھی 2000 ارب کرپشن کی، وہاں جا کے لنک کریں کہ وہاں کیا تھا، فائلیں بن رہی ہیں، بیوروکریسی۔ آپ کا آئیڈیا وہیں سے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جس 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اس کے اوپر پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ یہ جو 2000 ارب کی کرپشن اور اتنے 1000 ارب کی کرپشن اور اتنے 100 ارب کی کرپشن، یعنی اتنے ارب جو ہے وہ عرب ممالک میں نہیں، جتنے اربوں کی کرپشن جو ہے، جو ہم نے اربوں کی کرپشن کر دی، ان کی فائلیں بن رہی ہیں، تو اس کو بھی لنک اسی سے کیا جا رہا تھا۔ تو 27ویں آئینی ترمیم تو الحمدللہ ماشاءاللہ اب معاملہ ہو گیا۔ اب ایک تو کچھ جو ہے وہ آ رہی ہیں پیش گوئیاں کہ آئندہ منظرنامہ کیا ہوگا۔ ساتھ میں دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے جو اینگل ہے وہ دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے جو کہ ان کی لیگیسی جو ہے وہ کیا ہوگی، میاں محمد نواز شریف کی، ان کو تاریخ کن الفاظ سے یاد رکھے گی۔ یہ مڈل کلاس ولگیرٹی ہے۔ میاں محمد نواز شریف جو ہے ان کی لیگیسی، کیا مامے چاچے لگتے ہو، میاں نواز شریف کو کیا لگے کہ لوگ ان کو کیسے یاد رکھیں گے؟ انہوں نے مزے کر لیے، 3 دفعہ وزیر اعظم بن گئے، اپنے اوپر سارے مقدمات ختم کروا لیے، بیانیے کے پیچھے، وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے چپکا کے عوام کو بیوقوف بنا لیا، باہر چلے گئے، سودے کر لیے، 99 کے بعد چلے گئے تھے، ایک ڈیل بعد میں کر لی۔ یہ کیوں نہیں نظر آ رہا کہ بھائی وزیر اعظم اور بیٹی وزیر اعلیٰ بنوا لی فارم 47 پر؟ ووٹ کو عزت دو گا بیانیہ، کون سی کہانی، کون سی دنیا میں رہتے ہیں میاں محمد نواز شریف؟ انہوں نے اپنے لیے جو انہوں نے اپنی لائف کو انجوائے کرنا تھا نا، انہوں نے کر لیا۔ وہ جو خشک میوہ جات کھا رہے ہوتے ہیں، ہاں، خشک میوہ جات کھا رہے ہوتے ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں جناب، باقی سارے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میاں محمد نواز شریف بہت حساس ہیں،
وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ان کو اچھے الفاظ سے یاد رکھا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر میاں محمد نواز شریف کے ذہن کے آخری گوشے میں بھی, آخری ذہن کے خلیے میں بھی کہیں رتی بھر بھی یہ خیال ہوتا, رتی بھر بھی یہ خیال ہوتا کہ ان کو تاریخ میں کن الفاظ میں یاد رکھا جائے گا, تو آج پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ ایسا نہ ہوتا. لہٰذا یہ ایک مڈل کلاس ولگیرٹی ہے, اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں کہ میاں محمد نواز شریف یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کن الفاظ میں یاد رکھا جائے گا یا ان کی لیگیسی کیا ہوگی. کہانی پر آ جائیں سیدھا سیدھا, ان کا تو انجام جو ہے وہ ان کے بھائی نے, ان کی بیٹی نے, اور موجودہ جو یہ گزشتہ 3.5 سال کی سیاسی کہانی ہے اس میں لکھ دیا گیا, اور دیر از نتھنگ دیٹ میاں نواز شریف کین ڈو ناؤ, کیونکہ آپ اس کو انٹرن یا انڈو نہیں کر سکتے, معاملہ وہاں پر چلا گیا. اب جو تھیریاں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں, ایک تو نجم سیٹھی صاحب کی تھیری ہے, 1 by 1 تینوں تھیریز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے آپ سن لیں کہ نجم سیٹھی صاحب نے جو تھیری دیا وہ کیا ہے. اب نہیں چھوڑنا, انہیں پڑھ کے لے جانا, انہیں کرنا ہے, کرنا ہے. تو اب اس کے بعد تو اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, ٹھیک, ان کو تو کوئی نہیں آ سکا سکے گا فیلڈ مارشل صاحب کو, اور خان صاحب آ بھی جاتے ہیں الیکشن, ٹھیک ہے نا, تو یہ کانٹ ڈو اینی تھنگ. 2/3 لے کے آ جاتے ہیں, 2/3 پہ پھر یار یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا نا, تو آپ کا خیال ہے 2/3 لینے دیں گے, چلو نہیں, کیا باتیں کرتی ہو تم, راستہ میں نکالو اور تم پھر اس پہ پانی پھینک رہی ہے 2/3 یہ وہ, چپ کر کے بیٹھے رہیں گے 2/3 اور 1/3 لے کے لے جائے تو بڑی بڑی غنیمت ہے. دیکھنے میں کیا حرج ہے, نہیں آپ ایویں لگے ہیں پی ٹی آئی کو ہوپس دینے میں. آپ نے سب سے پہلے میں نے تو یہ کہا کہ موقع اب ڈیل ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ تھا نا پہلے کہ وہ کیسے جیل میں ڈال دیں گے, کیسے وہ یہ کر دے گا, وہ نہیں چھوڑے گا کسی کو. اب تو یہ کہ وہ سارے اپنے آپ کو امیونٹی دے رہے ہیں, استثنا دے رہے ہیں, تو ایسے ہی ہے. تو پھر خان صاحب آ کے بیٹھے اور شیئر کریں پاور ود اپوزیشن اینڈ ود دی اسٹیبلشمنٹ, اور پھر ٹھیک ہے, اللہ کا خیر, نو پرابلم. تو یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, اب نجم سیٹھی صاحب کی تھیری یہ ہے کہ اب عمران خان کے لیے اسپیس بن سکتی ہے, ان کی باسکٹ خالی ہو گئی ہے اور عمران خان کی باسکٹ آگے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہو گئی ہے. اب معاملات جیسے چاہتے تھے وہ ٹیلر میڈ ایک سسٹم جو ہے وہ نظام بن گیا ہے. اب عمران خان جو ہے وہ باہر آ سکتے ہیں. میرا خیال ہے, میں اس تھیوری کو مکمل طور پہ اپنی رائے کے مطابق ریجیکٹ کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ لڑائی اور مخاصمت, آپ گزشتہ 1 ماہ میں عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل فالو کر لیں, آپ سہیل آفریدی صاحب کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, آپ سہیل آفریدی صاحب پر ہونے والا پیکا کا مقدمہ دیکھ لیں, اڈیالہ جیل کے باہر کی ہوئی ان کی گفتگو دیکھ لیں, عمران خان کی ٹویٹس دیکھ لیں, عمران خان کے بیانات دیکھ لیں, عمران خان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کی گفتگو سن لیں. اس کے بعد اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے گنجائش بن گئی ہے تو وہ خوابوں کی دنیا میں جی رہا ہے, وہ خوابوں کی جنت ایک بنا رہا ہے. عمران خان کی رہائی اور باہر آنے کی مجھے صرف 3 صورتیں نظر آتی ہیں. اچھا, صورت نمبر 1 یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو جتنے لوگ, الیکشن کمیشن کے ڈیٹا کے مطابق نہیں, ایکچولی جی جتنے لوگ 8 فروری 2024 کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے تھے پی ٹی آئی کو, جی, اتنے لوگ سڑک پر آ جائیں اور ایک ایسا عظیم الشان ان پریسیڈنٹڈ پروٹیسٹ ہو جائے کہ جس سے کسی کے کنٹرول میں کوئی چیز نہ رہے, تو پھر آپ کا جو بھی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے آپ منوا سکتے ہیں. یہ تھے ایک پاسبلٹی. یعنی یہ پاسبلٹی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, یہ اگرچہ یہ پاسبلٹی نہیں ہے, پاکستان کی اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ لوگ ظاہر ہے کہ ان کا ایک خاص طریقہ کار ہے, وہ نکلے, انہوں نے اپنی جو آواز اٹھانی تھی وہ انہوں نے بیلٹ باکس پہ اٹھا دی, وہ نہیں تسلیم کی گئی, ایک الگ بات ہے, تو وہ باہر نہیں نکل رہے. یہ ایک پاسبلٹی تھی, اس پاسبلٹی کو آپ سائڈ پہ کر دیں. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ عمران خان اتنے کمزور ہو جائیں سیاسی اعتبار سے, بیانیے کی جنگ میں اتنے کمزور ہو جائیں کہ حکومت کے لیے وہ کوئی خطرہ ہی نہ رہے, بے ضرر ہو جائیں, تو پھر حکومت کہے گی کہ بھائی وائی کیپ دس ٹربل, تو عمران خان کو باہر نکال دیں, باہر نکلیں اندر رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, تو پھر عمران خان باہر آ جائیں گے. یہ بھی نہیں ہو رہا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی ویک ہونے کے بجائے عوامی اعتبار سے ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مزید طاقتور ہوتے جا رہے ہیں. تو لہٰذا عمران خان کی یہ دوسری پاسبل. 3rd اینڈ لاسٹ پاسبلٹی از وہ راستہ جو میاں محمد نواز شریف نے اختیار کیا. دوسرا آپشن ہی نہیں سنا تھا کہ ہاں کہ جہاز تیار جے میاں صاحب چلو. آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ ہم آپ کو باہر بھجوا دیتے ہیں. میاں صاحب نے کہا اے تو وہ جس طرح 99 کے بعد یا باجوہ صاحب کے دور میں میاں صاحب نے آپٹ کیا تھا, اس راستے پر میاں عمران خان صاحب جو ہیں وہ چلیں. عمران خان صاحب کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم, چاہے نجم سیٹھی جو اپنے محسن نقوی صاحب ہیں وہ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ کوئی آفر نہیں گئی, کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی, روز ٹی وی پر بیٹھ کر وہ
طارق فضل چودھری صاحب یہی کہتے ہیں چاہے آفر آفر آفر. چاہے منیب فاروق جتنے مرضی ولاگ کریں کہ کوئی آفر نہیں کی گئی. گزشتہ 2.5 سال میں عمران خان کو جیل میں بار بار ان کے قریبی لوگوں کے ذریعے پیغامات بھیجے گئے ہیں. وہ لوگ بھی جو عمران خان کے علم میں لا کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں, وہ لوگ بھی جو عمران خان کے علم میں لائے بغیر بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں رہے ہیں, انہوں نے یہ پیغامات عمران خان کو جیل میں پہنچائے ہیں کہ آپ فلاں 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 چیز کر لیں, ٹھیک, اس پہ موقف اپنا نرم کر لیں, ٹویٹر سافٹ کر دیں, بیانیہ تھوڑا سا چینج کر دیں, موجودہ حکومت اور نظام کو چلنے دیں, فلاں فلاں گارنٹیز دے دیں, تو پھر ہم آپ کو فرسٹ اسٹیپ میں اڈیالہ جیل سے آپ کو بنی گالہ بھیج دیتے ہیں, بشرا بی بی کو رہا کر دیتے ہیں, آپ کے لیے نرمی کر دیتے ہیں, آپ اپنی سیاست کریں, آپ موجودہ حکومت کو جو مرضی کہیں, لیکن حکومت کو گھر بھیجنے یا کوئی بھی انتقام لینے والی طرف نہ جائیں. تو یہ تو نجم سیٹھی صاحب کی جو تھیوری ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ درست اس ہے. میں ایک اور خطرناک اشارہ ہے نا کہ اگر وہ ڈیل کر کے یا ویسے باہر بھی آتے ہیں تو اگلے الیکشن میں انہیں 2/3 میجارٹی نہیں لینے دیں گے. اب آ جائیں دوسری اور تیسری تھیوری. دیکھیں اب 27ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد, ابھی کل ہی ہم رات جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے, ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے ریڈ زون کے قریب ہی کسی جگہ پہ, جی, تو وہاں پر یہی بات چل رہی تھی کہ دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم ہونے سے کیا پاکستان کی ٹیکس کلیکشنز میں 1 ٹریلین کا اضافہ ہو جائے گا, کیا 27ویں آئینی ترمیم ہونے سے پاکستان کے چاروں صوبوں میں اتنے بڑے بڑے انڈسٹریل زونز بن جائیں گے کہ جس سے پاکستان کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مل جائے. کیا 27ویں آئینی ترمیم ہونے سے پاکستان پر بیرونی سرمایہ کاری کے دروازے اس طریقے سے کھل جائیں گے کہ پاکستان کے اوپر بلینز آف ڈالرز کی کوئی ویلیں ہونے لگ جائیں گی, وہ ہو جائے گا. کیا 27ویں آئینی ترمیم ہونے سے پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ 3 گنا ہو جائیں گی. کیا 27ویں آئینی ترمیم ہونے سے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں, برآمدات ہیں, کیا وہ 2 گنا ہو جائیں گی. جب ایسا کچھ نہیں ہوگا تو پھر 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 2 تھیوریز ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے, وہ ملتی جلتی تھیوریز ہیں. پہلے ذرا آپ مزمل سہروردی صاحب کی جو ہے وہ گفتگو سن لیں. انہوں نے جو بات کیا وہ بڑی دلچسپ ہے اور دیٹ سم ہاؤ میکس سینس. ایسے یہ 26ویں ترمیم کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ باقی کام مولانا نہیں کر سکتے, تو اب مائنس مولانا کام کرنا پڑے گا. 27ویں ترمیم کے بعد کچھ کام ہیں جو پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی, وہ مائنس پیپلز پارٹی کرنے کے لیے 1/2 بنانی پڑے گی. جو کچھ تو ضمنی انتخابات میں آج آپ کو پتہ ہے گجرانوالہ کی ایک سیٹ پی ایم ایل نپوز جیت گئی ہے, طارق صاحب والی وہ طارق صاحب کے بھائی لڑے تھے. تو ملک میں ایک ضمنی انتخابات بھی ہو رہے ہیں جس سے پی ایم ایل این کی عددی اکثریت ان کی بڑھتی جائے گی اور لوگ ڈسکوالیفائی ہوتے جائیں گے اگلے 6 ماہ میں, اور سزائیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. وہاں سے کچھ تو پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ ان کے جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوں گے وہ بائیکاٹ ہوں گے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا بہت شور ہے کہ عمر ایوب کی بیگم اور زرتاج گل نے اپنی سیٹ پہ جو کھڑے کیے ہیں اپنے رشتہ دار کو, تو وہ غلط کھڑے کیے ہیں, وہ عمران خان کے حکم کی عدولی کر رہی ہیں, وہ انہیں وہاں نہیں. اچھا, یہ جو تھیوری ہے نا, یہ اس میں یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں آن دا بیسس آف انفارمیشن کہ یہاں پر جو پاور کوریڈورز ہیں اس میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک غیر ضروری جو ہے نا وہ آپ نے وہ دیکھا ہے جو آپ نے پتنگ بازی کی ہے کبھی؟ نہیں, پتنگ بازی یہ بھی قسمت میں نہیں آئی. اچھا, اگر آپ نے پتنگ نے اڑایا نا تو پتنگ کے نیچے ایک لانگری ہوتی ہے, اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو ہے نا وہ جہاں پر ہوا زیادہ چلتی ہے تھوڑا سا اس کو روکنے کے لیے, گڈی کو اڑانے کے لیے, تو ہاں تو جو نہیں کنی کچھ اور چیز ہوتی ہے, لانگری جو ہوتی ہے نا وہ جو اس کے ساتھ اس کی پونچھ کے ساتھ باندھ کے ایک لمبی سی جو ہے وہ ایک رسی سی یا کوئی چیز لٹکا دی جاتی ہے وزن اس کا جو ہے وہ بیلنس کرنے کے لیے. تو یہ جو لانگری ہے اس لانگری کی ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی. تو یہ تھیوری جو ہے یہ تو بڑا عرصے سے چل رہی ہے اور یہ میک سینس بھی کرتی ہے. دیکھیں آپ نے
جب میں نے آپ کو بتایا کہ 27ویں آئینی ترمیم سے $1 ٹریلین کی تو ٹیکس کلیکشن میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، فلاں معاملات بھی نہیں ہو جائیں گے. حکومت تو یہ سمجھتے شاید دودھ اور شہد کی انہوں نے نہریں بہا دی. آگے معاملہ ہونا ہے نہروں والا، آگے معاملہ ہونا ہے NFC کا، آگے معاملہ ہونا ہے چھوٹے صوبوں کا، آگے معاملہ ہونا ہے یعنی چھوٹے انتظامی یونٹس چاہیے آپ کو، ٹیکس کلیکشن میں اضافہ چاہیے آپ کو، بڑے بڑے انٹرسٹ گروپس کو ہاتھ ڈالنا ہوگا آپ کو. جو سسٹم ہے، سسٹم کراچی والے کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر آپ کو ہاتھ ڈالنا ہوگا. آپ کو جو ہے وہ جو صوبوں کے پاس شیئر جا رہا ہے اس میں ان کی یا تو رسپانسبلٹیز بڑھ جائیں. یہ جو وفاق نے کرنا ہے، اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی یہ سب کچھ کرنا ہے، قرضے جو ہے ان کی واپسی کے تمام معاملات وہ وفاقی حکومت نے کرنے ہیں، تو پھر یہ بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں. صحیح. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر پیپلز پارٹی نے ساتھ نہیں دینا. تو خواہش یہ ضرور موجود ہے، لیکن یہ ایک لا حاصل چیز ہے. اس میں وہ آپ کو لطیفہ یاد ہوگا کہ وہ جو ایک مناسی تھا وہ جا رہا تھا، اس نے زور زور سے چیخیں مارتا ہوا جناب کہ میں گھر جاؤں گا، گھر جا کے وہ جناب زبردست قسم کے چاول، خالص دودھ اور گڑ ڈال کے میں کھیر بناؤں گا، پھر اس کو ٹھوٹھی میں ڈالوں گا، ٹھنڈا کروں گا، انگلی پہ لگاؤں گا، مزے مزے سے کھاؤں گا. وہ بار بار کہتا جا رہا تھا. کسی نے اس کو روک کے پوچھ لیا بھائی اس میں تیرے پاس ہے کیا؟ اس نے کہا انگلی. تو اس وقت دیکھیں خواہشیں جتنی بھی ہوں، پیپلز پارٹی کا نمبر پکڑ دھکڑ 11 کے بعد، خیراتی مخصوص نشستیں ملنے کے بعد 74 ہے. ان کے نیم البدل کے لیے آپ کو 74 نمبر چاہیے، اور وہ پورا ہو سکتا ہے صرف ان آزاد اراکین سے جو PTI کے ہیں. وہ کتنے کھو جائیں گے؟ آپ ان میں سے کتنوں کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے 26 نومبر والے کیسز میں، کتنوں کو کر لیں گے آپ 9 مئی والے کیسز میں، اور پھر آپ یہ کیسے انشور کر لیں گے کہ سارے کے سارے ضمنی انتخابات بھی ہوں اور اس میں نون لیگ بھی جیتے، اس میں پیپلز پارٹی کا ایک بندہ بھی نہ جیتے، اور ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہو جائے اور ہم یہ تمام چیزیں حاصل کر لیں. تو خواہش ضرور ہے، یہاں تک کی بات جو ہے وہ سہروردی صاحب کی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہو جانا، ممکن ہو جانا، یہ پاسبلٹی مجھے نظر نہیں آتی. آخری جو تھیوری ہے وہ ذرا سن لیں، ملتی جلتی ہے، لیکن منیب فاروق صاحب جن کی آپ کو پتہ ہے کہ پہنچ بہت دور تک ہے، ایسی کی تیسی تک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں یہ سنیں. کہ جو یہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ویسے بھی یہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر پریزیڈنٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر پریزیڈنٹ باؤنڈ ہے آلریڈی اس ایڈوائس کے اوپر. یہ وہ ترمیم سے متعلق معاملات ہیں جو کہ چل رہے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بڑا کنسیڈرڈ، اب جو فیصلہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو کیا گیا ہے، میں آپ کو دوبارہ بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ نظام جس طرح سے بنا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کو طول دینی ہے. یعنی جو اریٹنٹس آ رہے ہیں اس نظام کے اندر ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے. یعنی ایسی صورتحال پیدا کر دینی ہے، یا ایسی صورتحال پیدا ہونی چاہیے جس سے یہ کہ چلے جمہوریت نے بھی ڈلیور نہیں کیا، اب ہائپر جمہوریت یا ایک ایسی صورتحال پیدا کر لی جائے جس کے اندر قانونی کور بھی مل جائے، عدالتی کور جب ضرورت ہو وہ بھی مل جائے، اور اس نظام کو آگے بڑھایا جائے. اور یہ کہ جو دوہری شہریت والا معاملہ ہے اس کو بھی کیٹر کیا جائے. انہوں نے کہا جی اگر ججز جو ہے ان کے اوپر پابندی ہو سکتی ہے تو بیوروکریسی پر دوہری شہریت کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے یہاں تک ہی رہے، یہ نہ ہو کہ آپ ڈوئل نیشنلز جو ووٹرز ہیں ان کے اوپر بھی ایک قدم لگا دیں کہ اگر وہ ڈوئل نیشنل ہے تو پاکستان میں ووٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک آرگیومنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی فیصلہ ابھی نہیں ہوا، لیکن یہ ایک آرگیومنٹ ضرور ہے. لیکن یہاں جو اوور آل ایک سوچ ہے اس نظام کی وہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ سلسلہ چلا، جس طرح سے یہ معاملات چلے، ذہن میں رکھ لیجئے کہ جمہوریت نے ڈلیور نہیں کیا، تو اب ہم ایک ہائپر نظام بنا رہے ہیں، ہائپر ہائبرڈ یا ہائبرڈ پرو میکس. یہ ڈلیور کرے گا اور آہستہ آہستہ جو اس نظام کی قدغنیں ہیں، اس کے اندر جو کباتے ہیں ان کو دور کرے گا، اور یہی طریقہ ہے ملک کو آگے ترقی دلوانے کا. اب ٹائم اینڈ اگین یہ آرگومنٹ بہت زیادہ دیا جا رہا ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسی طرح ہی چل رہا ہے. اگر اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس طرح پاکستان کے میڈیا کے اندر اس وقت کتنے لوگ، کتنے نمبر آف اینکرز ہیں جن کو آفر ہو گئے ہیں. سب سے پہلے یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں کاشف بازی صاحب جو بہت نوٹیبل اینکر ہیں، آج تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا. یعنی ڈیسنٹ کی گنجائش ود ایوری پاسنگ ڈے کم ہوتی جا رہی ہے. اوور آل جو جمہوریت ہے یا جمہوری نظام ہے اس کے حوالے سے حکومت کو تو کوئی سروکار اس لیے نہیں ہے کیونکہ حکومت اس وقت حکومت میں ہے، PMLN اس وقت حکومت میں ہے. ان کو اس چیز سے سروکار نہیں ہے کہ ڈیسنٹ کے اوپر کیا ایشوز ہیں یا کتنی آزادی ہے. اوور آل ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ نظام چلنا چاہیے. تو یہ تھیوری جو ہے وہ شاید سب سے زیادہ سوچ کے اعتبار سے کہ یہ خواہش ہے. اریٹینٹس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اب یہ کوشش ہوگی. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد منیب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوشش یہ ہے کہ یہ نظام جو ہائپر ہائبرڈ یا ہائبرڈ پرو میکس جو نظام ہے اس کو طول دیا جائے. تو اس میں ظاہر ہے کہ موجودہ اسمبلی کی مدت میں کوئی اضافہ کر دینا یا ایک فکسڈ الیکشن کروا لینا
دوسری بات یہ کہ جو میرا خیال ہے کہ کاز آف کنسرن یا کاز آف وری جو ہے ہونا چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں اریٹنٹس. جب آپ اپنے ذہن میں نظر دوڑاتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ اس منظرنامے پہ نظر دوڑا کے آپ دیکھتے ہیں کہ اریٹنٹس حکومت کن کو سمجھتی ہے. حکومت اریٹنٹ سمجھتی ہے ہر اس جج کو جو ان کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے. حکومت اریٹنٹ سمجھتی ہے میڈیا میں موجود ہر اس آواز کو جو ان کے ایکچول معاملات پہ پولیٹیکل معاملات نہیں پالیسی کے حوالے سے، یعنی اس معاملے پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز بڑھیں آپ نے بڑھا دی، سمجھ آ گئی. جی جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کم ہوئی تو آپ نے کم کیوں نہیں کی؟ یہ بات ہم نہیں سمجھ سکتے. آپ کہتے ہیں کہ ہم روڈ بنائیں گے، ہم فلاں کریں گے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ وائی شوڈ آئی پے؟ جی میں اپنی پاکٹ سے کیوں پے کروں؟ آپ اپنے اس کے جو ریسورسز جنریٹ کرنے ہیں وہ حکومت کا کام ہے. آپ کی یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ اس پر سوال نہیں اٹھا سکتے. آپ اس پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ 16 کروڑ روپے کا مبینہ طور پر دورہ جو ہے وہ جاپان کا کیوں کیا گیا. سیلاب کے دوران آپ کی پرفارمنس کیا تھی؟ آٹے والے معاملات، کسان والے معاملات، اس کو بھی حکومت اریٹنٹ سمجھتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آوازوں یا ان چیزوں کے اوپر بھی کریک ڈاؤن، میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن. اور حکومت کس کو اریٹنٹ؟ حکومت اپوزیشن کو اریٹنٹ سمجھتی ہے. تو آپ اپوزیشن کا خاتمہ کرنا چاہیں گے، آپ ججز، آپ میڈیا، آپ بیوروکریسی، آپ ہر، یعنی اس میں جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ ختم. جو اس میں جو سب سے بڑا کاز آف کنسرن ہے کہ دیکھیں یا تو آپ کا معاملہ ہو جو جس طرح سعودی عرب ہے، جس طرح چائنا ہے، آپ افورڈ کرتے ہیں، آپ کے پاس تیل کے کنویں ہیں، آپ 45 سال کی بھی سزا دے سکتے ہیں ڈسینٹ پہ، کیونکہ آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں انٹرنیشنلی کسی بھی اس کے اوپر. آپ کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے، آپ کے پلے اتنا کچھ ہے کہ آپ یہ سارا کچھ آپ کے پلے اتنا ہے. آج شہباز رانا صاحب کی جو سٹوری ہے، انہوں نے $1 ارب اس لیے قرضہ مانگ لیا کہ ہم نے اپنی ایفیشنسی کو بہتر کرنا. جو حکومت اس کام پہ لگی انہوں نے کیا کرنا. بٹ پریکٹیکلی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ بات باقاعدہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ حکومت اب جائے گی ایک ایسے معاملے کی طرف جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ گلیاں ہون سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے، ہم ہیں، یعنی کہ بس باقی سارے کے سارے. تو ذہن میں آپ کو فیصل باوڈا کا وہ بیان گونجتا ہوا نہیں سنائی دیتا کہ یہ اکیلے ریس میں دوڑیں گے اور پھر بھی چوتھے نمبر پہ آئیں گے؟ پھر یہ ایک الگ بحث ہے. البتہ حکومت کی خواہش اور وہ ایک موجود ہے کہ دوام ہو، اور یہ عین جبلی ہے، عین فطری ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہے اس کو بہیمیت کا سہارا لینا پڑے، چاہے اس کو قتل و غارت کا سہارا لینا پڑے، ہر شخص دوام چاہتا ہے، ہر شخص طول چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بس ہمیشہ رہے چیزیں، ہمیشہ ممکن نہیں ہے، رہتے نہیں ہیں. پہلے بھی بہت آئے اور گزر گئے، اب بھی جو ہے ان نے گزرنا ہی ہے. مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.